हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पर। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाके आला तालीम हासिल करना पाकिस्तान में कमोबेश हर तालिब इल्म की ख्वाहिश है, लेकिन मसला आता है कि यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन बात आके अटकती है वीज़े के ऊपर। आज के इस शो में हम बात करेंगे कि कनाडा में कैनेडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले तलबा व तालिबात को किस तरह के ऑप्शंस फराहम करती है एडमिशन के हवाले से, और क्या कैनेडियन हुकूमत के कोई ऐसे इक़दामात हैं कि जिनसे पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स आसानी के साथ कनाडा आ सकें और तालीम हासिल कर सकें। मैं और आप, हम में से बड़ी तादाद कनाडा आई स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन क्लास के हवाले से यहाँ पे हम तालीम हासिल करके पाकिस्तान से इमिग्रेट किया हमने, यहाँ पे हम जो है वो मूव हुए और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हमने अपना लोहा मनवाया। लेकिन होता ये कि जब अपने रिश्तेदारों से हम बात करते हैं, भाई बहनों से, कज़न से, दीगर और मिलने वालों से, आपको ये रिक्वेस्ट ज़रूर आती होगी कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची के लिए कुछ कीजिएगा। क्या कोई तरीक़ा है कनाडा आसानी के साथ मूव होने का, चाहे वो तालीम का ज़रिया हो, चाहे इमिग्रेशन का ज़रिया हो या बिज़नेस के हवाले से हो? ये बातें हमें अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलती हैं। 2019 में जुलाई की 26 तारीख को कैनेडियन हुकूमत ने, जो यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है SDS के नाम से, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम सिस्टम, जिनमें पहले 4 या 5 ममालिक थे जहाँ पे आसानी से उन स्टूडेंट्स को जिन ममालिक से अप्लाई करते थे वीज़ा दिया जाता था। पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम इंडिया का मौजूद था और बड़ी तादाद में वहाँ से तलबा व तालिबात कनाडा आना शुरू हुए। लेकिन जब यहाँ पे रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद हुई, चाहे वो विनिपेग की बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के लोगों की बात की जाए, उस शहर में रहने वालों की बात की जाए, टोरंटो को देखा जाए, वैंकूवर, जगह जगह से मीडिया ने भी रोल प्ले किया, कम्युनिटी लीडर्स ने भी रोल प्ले किया, और जब सब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए तो कैनेडियन हुकूमत की इस पॉलिसी को चेंज करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान का नाम उन 7 ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया कि जिस पे SDS सिस्टम का इतलाक होता है। आज के इस शो में आप गौर से इसको तवज्जो से देखिए और अपने रिश्तेदारों तक इस पैगाम को पहुंचाइए कि किस तरह से आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार कनाडा में एज ए स्टूडेंट बाआसानी आ सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ कराता चलूँ और साथ ही साथ फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर राशिद अहमद साहब, जो कि प्रोफेसर और डीन है एकेडमिक अफेयर्स के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट मौजूद हैं जनाब सलमान अहमद तारिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के इस शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर राशिद साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 26 जुलाई 2019 को मिनिस्टर अहमद हुसैन साहब ने लिबरल पार्टी, जो गवर्निंग रूलिंग पार्टी है, उनके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस ऐलान को 26 जुलाई को किया कि पाकिस्तान का नाम अब जो है वो SDS सिस्टम में दाखिल कर दिया गया, जिससे खुशी की लहर दौड़ी। पूरी कम्युनिटी इस हवाले से जो है वो मुत्तहिद थी और मुतहर्रिक थी कि किसी तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो ये मौका मिलना चाहिए कि चंद दिनों के अंदर जो है वो उनका वीज़ा मिल जाए। अब जैसे मैंने इंट्रो में कहा, इस पर थोड़ा सा पहले आप मुझे इस हवाले से भी बताएं कि जो SDS सिस्टम है ये क्या है, और इसमें और जो ट्रेडिशनल तरीका था स्टूडेंट्स का वीज़े के लिए अप्लाई करने का, इसमें क्या वाज़ेह फ़र्क है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो पहले स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई किया करते थे, उसमें सबसे पहली चीज़ देखी जाती थी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, कि जी आपके पास इतने फाइनेंसेस मौजूद है या नहीं है, और उसकी कोई लिमिट उस ज़माने में नहीं थी कि वीज़ा ऑफिसर किसी बात पे भी कह सकते थे यू डोंट हैव इनफ और सफिशिएंट फंड। दूसरी चीज़ ये थी कि जी आपके स्ट्रॉन्ग टाई आपके पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है। अगर वो देखते हैं कि स्टूडेंट जो वहाँ से पाकिस्तान से आ रहा है और वो वापस पाकिस्तान ना जाए, तो उस स्ट्रॉन्ग टाई के बेसिस पे, नॉट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से वो बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करते थे। तो ये रिजेक्शन रेट जो है स्टूडेंट वीज़ा में इतनी ज़्यादा हाई है, अभी भी हाई है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड, लेकिन उस ज़माने में उनके पास एक रीजन होती थी कि जी स्ट्रॉन्ग टाई नहीं आपके पास, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आप यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड टू स्टे इन कनाडा और स्टडी इन कनाडा।
تو SDS جو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم پروگرام, اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ کرائٹیریا آپ کو بتاتی ہے, اور اس میں سیٹ کرائٹیریا جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو ایکسیپٹنس لیٹر فرام دی پوسٹ سیکنڈری اسکول. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کی اچھی یونیورسٹی میں 10-12 یونیورسٹی جیسے ٹاپ کینیڈین یونیورسٹی وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا تھا, اس کے بیسس پہ آپ کو ویزا ملتا تھا کہ یو آر گوئنگ ان اے لیجیٹیمیٹ یونیورسٹی ویئر یو گاٹ ایڈمیٹڈ بیسڈ آن یور اسکلس اینڈ کوالیفیکیشن. جو ایس ڈی ایس ہے, ایس ڈی ایس میں انہوں نے ایک پوری ایک لرننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ دیٹ از اپرووڈ بائی دا کینیڈین گورنمنٹ. اس میں آپ کے یونیورسٹیز ہیں, سارے کالجز ہیں, ٹیکنیکل کالجز ہیں, اور ایون شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں جو کہ ہمیں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو دے آر ناٹ ہیونگ, لیکن ان کو یہ ایکسیسیبلٹی نہیں. ابھی بھی ان کے دماغ میں صرف یہی ہے کہ جی میں نے جو ہے بیچلر کرنا ہے اور ماسٹر کرنا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو گئی, شارٹ ٹرم کورسز بھی ہو گئیں. تو یہ ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جو ڈیزگنیشن دی گئی ہے کہ اگر اینی اسٹوڈنٹ وہ ان کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی اس انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی ایسے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے. تو دیٹس اے فرسٹ کرائٹیریا. پہلا ڈفرینس یہ ہو گیا ٹریڈیشنل سسٹم میں اور ایس ڈی ایس کے اندر کہ پرانے سسٹم کے اندر مخصوص یونیورسٹیز تھیں, اور نئے سسٹم کے اندر نہ صرف یونیورسٹیز بڑھ گئیں بلکہ کالجز بھی آ گئے, شارٹ کورسز بھی آ گئے, ڈگری کورسز بھی آ گئے. یہ پرانے سسٹم میں بھی تھا, لیکن پرانے سسٹم میں وہ اس کو وہ مطلب سپورٹ نہیں کرتے تھے, وہ اسی کنڈیشن میں کرتے تھے ایکسٹرنیوس سچویشن میں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویزا آفیسر کے پاس بہت سارے کارڈز تھے آپ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پرانے سسٹم میں. سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں جو ہے کہ ٹیوشن فیس جو ہے آپ صرف فرسٹ ایئر کی آپ پے کریں یونیورسٹی کو یا کالج کو یا انسٹیٹیوٹ کو, اور وہ you can negotiate with the university, that's a different thing. لیکن you need to pay first year of tuition fees. So first year کے amount جتنے بھی ہوتے ہیں you need to pay, and you need to have just as a letter stating کہ جی you have paid that tuition fees. تیسری چیز جو ہے اس میں صرف وہ کہتے ہیں کہ 10,000 کے آپ نے گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ بنانا ہے, کسی بھی پاکستان کے 2-3 بینک کے نام موجود ہے وہاں سے بنانا ہے. تو وہ تیسرا آپشن ہے. وہ جب آپ بناتے ہیں وہ بیسکلی 10,000 وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کینیڈا آتے ہیں تو وہ آپ کو 12 منتھ کے پیریڈ میں وہ آپ کو واپس مل جاتے ہیں, تاکہ وہ ان کے پاس ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انف پیسے ہیں کہ جس میں آپ جو ہے 12 مہینے تک اس میں گزارا کر سکیں. اس کے علاوہ کمپلیٹ میڈیکل ایگزام ہے, وہ آپ ایون اپلائی کرنے سے پہلے یو کین اپروو, and police certificates, so all this like the required documents, most recent secondary or post secondary school transcript. پھر اس میں IELTS جو ہے اس کا 6 اور ہائر اسکور ہو, ٹوفل ہو یا کینیڈین لرننگ جو ہے آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اس کے بھی ایٹ لیسٹ 7 in each scales جو ہے نا. اچھا, لیکن یہ سارے پروسیس جو ہے یہ اٹ ہیز ٹو کمپلیٹ ود ان 28 days جو ہے نا, یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے. یعنی 28 دنوں کے اندر جو ہے وہ اگر آپ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوں تو 28 دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا مل جانا چاہیے ایز پر دا پروگرام. اچھا, اب اس میں جو آپ نے ریکوائرمنٹس بتائیں اس لحاظ سے ایک بات تو یہ اچھی سامنے آئی کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں جو ہمیشہ اسٹرگل کرتی تھیں کہ وہ بینک اسٹیٹمنٹ کہاں سے دکھائیں گے, 50 لاکھ کی, 80 لاکھ کی, کروڑ روپے کی, اور پتہ نہیں کون کون سی جائیداد دکھانی پڑے گی تب جا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ملے گا. تو ان کی تو بہت بڑی مشکل یہ حل ہو گئی اس حوالے سے, یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل, اسی لیے 10,000 کے انہوں نے گارنٹی لگایا. صرف موسٹ آف دی یونیورسٹی اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہو تو دے گیو یو اسکالرشپ, تو وہاں پہ آپ کو فرسٹ ایئر کی جو آپ کو فیس بھی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے. اچھا, دوسرا سوال پیرنٹس کا یہ ہوگا, اگر کوئی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں, جیسے تیسے کر کے انہوں نے $10,000 ارینج بھی کر لیے, تو جب ان کا بچہ بچی یہاں پہ آ جائے تو کیا ایس ٹی ایس کے تحت یا یہاں کے لاس کے تحت کیا وہ کچھ گھنٹے امپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا خرچہ نکالنے کے لیے؟ بالکل, یہ ایس ڈی ایس کیا اس سے پہلے بھی ان کے سسٹم میں جو اسٹوڈنٹ ویزا کا تھا اس میں بھی انہوں نے اس کو کافی حد تک ڈفرینٹ پروونس کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. آئی تھنک کہ سلمان صاحب مجھے زیادہ بہتر اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اس میں 20 گھنٹے جو ہے دے کین ورک پر ویک جو ہے نا, اور پہلے یہ ریکوائرمنٹ تھا کہ جی آپ ود ان کیمپس جو ہے کام کر سکتے ہیں, لیکن اب وہ بھی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. یو کین ورک اینی ویئر
इन द सिटी। तो ठीक, ये भी बिल्कुल एक ठीक है एडवांटेज है जी। कि स्टूडेंट जब आता है और 20 घंटे काम करता है तो 20 घंटे में वो इनफ पैसे बना लेता है कि न सिर्फ वो अपनी फीस भी पूरी करता है और इसके अलावा जो है वो जो है अपने रहने सहने का भी खर्चा जो है बर्दाश्त कर लेता है। बहुत ठीक हो गया। सलमान साहब, आपको भी मैं कन्वर्सेशन में शामिल करता हूँ। पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कि 2019 में और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने एफर्ट की, उसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं, राशिद साहब भी हैं, अदनान बशीर साहब भी थे, मीडिया का भी रोल रहा, आपका भी, और बहुत सारे लोगों का रोल रहा इस चीज़ को रैली करने का कि पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में शामिल कर दिया जाए। और मैं लोगों की इत्तला के नाम भी रीड कर देता हूँ: चाइना, इंडिया, मोराको, पाकिस्तान, फिलीपींस, सेनेगाल और वियतनाम। ये वो 7 ममालिक हैं जो STS के अंदर हैं। तो सलमान साहब, अब ये नाम तो ऐड हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके फौरी बाद अगला साल कोविड का आ गया, वो भी एक पूरा स्कूल ईयर ज़ाया हो गया। अब 2021 या उससे आगे की बात हो रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या अभी भी बैरियर्स हैं या होंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? जी अवैस भाई, बिल्कुल बैरियर्स आर ऑलरेडी देयर और फ्यूचर में भी वो बैरियर्स जो हैं मैं फोर्सी कर रहा हूँ। राशिद साहब ने ऑलरेडी बात कर दी कि क्या वो STS सिस्टम किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। तो क्विकली अगर मैं रिकैप करूँ, वो 3 चीज़ें हैं कि अगर स्टूडेंट्स का आइल्स, एकेडमिक आइल्स किया हुआ है तो उससे उनकी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है। आपने $10,000 बैंक के अंदर जमा करवाए हैं GIC के, तो वो आपका 1 साल का रहने का खर्चा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और एक जो पूरे साल की आप फीस किसी भी DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट को देते हैं, तो वो भी एक तरह की सिक्योरिटी है कि स्टूडेंट ने, एप्लीकेंट ने अपना इंस्टीट्यूशन को फीस पे कर दी। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं टू स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस। और बिल्कुल आपने कहा कि 21 वर्किंग डेज में इसकी उन्होंने रखी हुई थी कि सारी प्रोसेसिंग जो है वो होगी कनाडा इमिग्रेशन ने, IRCC ने। लेकिन अभी खैर थोड़ा सा हमें इस बात का बिल्कुल उनको देना है मार्जिन ऑफ एरर के, जो कोविड की वजह से एवरीथिंग इज इन tremendous kind of delay. So I totally agree and understand that. लेकिन मैं सलमान साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्विक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप ही से शुरू करूँगा जो आप अगली बात करने जा रहे थे, और साथ ही साथ राशिद साहब आपसे भी मज़ीद कुछ सवालात हैं जो हमारे लोग नाज़रीन देख रहे हैं पाकिस्तान से या यहाँ से जो बैठ के लोग देख रहे हैं। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव लॉट मोर टू ऑफ़र। यहाँ पे ना सिर्फ तालीम है बल्कि उसके बाद इमिग्रेशन की भी सहूलत है और वो एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में अपने रहने वालों को जो है वो अच्छा माहौल भी यहाँ से कमा के भी लोग फराहम करते हैं। यानी बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस हवाले से हम बात करेंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो TV पर। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। नाज़रीन, वेलकम बैक और बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहे। आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो तलबा और तालिबात हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है बैरून मुल्क जाके आला तालीम हासिल करना, ख़ास तौर पे लोअर मिडिल क्लास के वो लोग जो इन मुश्किलात का शिकार होते हैं कि पैसे कहाँ से लाएं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस कहाँ से दिखाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो कनाडा
میں جو یونیورسٹیز ہیں اور جو کینیڈین گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے نام سے SDS، جس کو آپ گوگل کیجئے گا تو آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی، اس کے تحت کس طرح سے یہ آسان ہو چکا ہے کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس نہ صرف اب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر ریکوائرمنٹس کو وہ پوری طرح سے میٹ کر لیں تو 28 دنوں میں یا اس سے پہلے ان کو ویزا بھی مل جائے گا۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر راشد صاحب موجود ہیں، پروفیسر اینڈ ڈین ہیں ایکیڈیمک افیئرز کے یونیورسٹی آف مینیٹوبا سے، اور ساتھ ہی ساتھ سلمان طارق صاحب بھی موجود ہیں۔ سلمان صاحب، بریک سے پہلے آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کووڈ میں ظاہر ہے ہر چیز سلو ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اور کیا بیریئرز نظر آتے ہیں؟ دیکھیے چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو SDS سسٹم ہے وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیلے ہے۔ آبویسلی کووڈ کی پریشانی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کمپیئر کریں اس کی پروسیسنگ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو ابھی میں اس بات کو آپ کو بالکل موثوق ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ ایپلیکنٹس 4 مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ پروسیس نہیں ہوئی، جبکہ انڈیا سے آپ یہی آج کل کووڈ کے زمانے میں بھی وہ 6 سے 8 ہفتے میں زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں پروسیس ہو رہی ہیں۔ تو جب ڈیلے اتنا زیادہ ہو تو اس کا بہت ایک ملٹی ڈائمینشنل افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ جس طرح یہ پروگرام کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں دے کم انٹو پلے بیسیکلی، کہ جب اتنی لمبی پروسیسنگ ہوگی تو لوگ کیوں کینیڈا کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ وہاں پہ جو اس وقت آسٹریلیا جو ہے وہ کافی ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اٹس ناٹ کہ ان اینی وے آئی ایم پروموٹنگ آسٹریلیا، I would always and always promote Canada, which is my homeland, and Pakistan, which is my motherland, کہ دونوں کا بینیفٹ ہے۔ اب اس میں جو چیلنج ہے وہ اویس صاحب یہ ہے کہ جو ہماری پروسیسنگ ہے وہ ابو دھابی میں ہو رہی ہے۔ اب اگر لاجسٹیکلی بھی دیکھیں تو وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ایک کوئک اور ایک جو ریزولوشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ پروسیسنگ اسلام آباد کے اندر ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ وینڈی گلمور جو ہیں وہ گلگت جاتی ہیں، چترال جاتی ہیں کہ پاکستان از اے بیوٹیفل پلیس اینڈ obviously there is no doubt about it۔ تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو پروسیسنگ ہے پاکستانی بچوں کی وہ اسلام آباد میں کر دیں، وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری اور ہمارے پاس وہاں پہ اسلام آباد میں ان کے پاس مین پاور بھی ہے۔ اگر یہ پروسیسنگ ادھر کریں گے تو وہاں پہ یہ جو آپ کے جو ریفیوزلز کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت حد تک حل ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ ان کی ویزا آفیسرز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لی ہے اور وہ کیا رول آف لا کے مطابق ہے یا آؤٹ آف اسکوپ لی ہے۔ تو اس وقت جو جی کمپلیٹ کر لیں آپ۔ تو بہرحال اس پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ راشد صاحب اور آپ جیسے لوگ جو کمیونٹی کے بہت ویل وشرز ہیں اور کنٹریبیوٹرز ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کینیڈا امیگریشن کو، IRCC کو، کینیڈین فارن آفس کو، اور میں یہ بھی بڑے آپ کو بالکل ڈائریکٹ نالج سے بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارا ڈپلومیٹک مشن ہے پاکستان کا کینیڈا میں، جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، they are also very much aware of the situation and they are working diligently کہ وہ یہ ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے میں ہیلپ کر سکتے۔ تو I feel very honored کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور obviously کمیونٹی کو تو جتنا بھی بندہ سلام کرے کم ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے راشد صاحب، آپ تھوڑے سے کچھ ہارڈ نمبرز آپ کے سامنے ہوں جو آپ شیئر کر سکیں۔ دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا سے اتنے لوگ آ گئے اور پاکستان سے نہیں آ پا رہے، لیکن دوسری جانب انڈیا کی آبادی بھی تو بڑی ہے، اس کو ہم نے ریشیو کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے۔ اس لحاظ سے کیا ہمارا جو ہے وہ رونا دھونا بنتا ہے یا ہم اس ریشیو میں ٹھیک چل رہے ہیں؟ میری ہمیشہ سے یہ کوشش یہ رہی ہے کہ دیکھیں انڈیا یا چائنا یا پاکستان کوئی بھی آپ کنٹری لے لیں کہ وہاں سے کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، آئی تھنک کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ ہمارا میسج جو ہے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو یہ پہنچے کہ یہ پروگرام ہمارا جو SDS پروگرام ہے ان کو اس کو یوز کرنا چاہیے۔ ان کو اس لیے یوز کرنا چاہیے کہ کینیڈا از اے فیوریٹ، وائی دے نیڈ ٹو کم ٹو کینیڈا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ کینیڈا میں آتے ہی ان کو نیشنلٹی بھی SDS پروگرام کے اندر دے کین برنگ دیئر اسپاؤسز آلسو، دے کین برنگ دی ہول فیملی اگر ان کے ویزا پروسیسنگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ اور اگین
ابھی جو سلمان صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، جو چیلنجز آپ کو آ رہے ہیں ویزا میں، ہم لوگ سب مل کے کام کریں. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب یہاں پہ کینیڈا میں کافی عرصے سے ہیں، کہ کینیڈا میں تھوڑا سا اگر ہم اسٹریم لائن کرتے ہیں سسٹم میں ان ہو جاتے ہیں. جب ہم سسٹم میں ان ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف سسٹم کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو وہ دور ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کین بی ڈسکریمنیٹڈ فار ایور. ابھی جو بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ایم پیز ہیں، جو پاکستانی ایم پیز ہیں، اور ایون ہمارے جو لوکل ایم پیز ہیں، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی پاکستانی، ان کو یہ اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے اور اٹ ول امپروو. آئی تھنک دا میسج میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو یہ اپرچونٹی لینی چاہیے. جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی میرے بچے وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، میرے بچے وہاں پہ سیٹل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ان کو سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. ہر یونیورسٹی، ہر کالجز میں پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن موجود ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن موجود ہے. آج کل ماشاءاللہ وہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے فیس بک بھی ہے، ان کو آسانی سے ڈھونڈ. اگر ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے وہ ان کو ریچ کریں، انفارمیشن چاہیے آپ جیسے ہم جیسے کسی بھی کمیونٹی لیڈر کو وہ ریچ کریں. آئی تھنک اے میسج ہیز ٹو بی اسپریڈ آؤٹ. اسٹل پاکستانی اسٹوڈنٹ آر ناٹ اپلائنگ. تو میری یہ ریکویسٹ ہے. باقی جو یہاں کی چیلنجز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ایز اے کینیڈین، اینڈ امید ہے کہ آپ کی مدد، سلمان صاحب ہیں، ہماری ایم پی سلمہ زاہد ہیں، شی از ویری ایکٹیو، ادر ایم پیز جو ہے دے آر ہیلپنگ اس. سو وی ریئلی اپریشیٹ آل دوز سپورٹ. سو بالکل. دیکھیں مجھے یاد ہے 26 جولائی کا دن تھا 2019، اور اقرا خالد صاحبہ کے آفس میں جو ہے وہ منسٹر احمد حسین نے جب اس چیز کا اناؤنسمنٹ کیا کہ پاکستان کا نام لسٹ میں ایڈ کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی تھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائیں گے. دیکھیں صرف 7 ممالک ہیں جن میں پاکستان، دنیا میں پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، 200 سے زائد ہیں ظاہر ہے، لیکن صرف 7 ملکوں کا نام جو ہے وہ ایس ڈی ایس کے اندر موجود ہے، جس میں پاکستان ایک ہے. تو جو آپ نے بات کہی کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کو اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ہم دے سکیں. آپ اس کو گوگل بھی کیجئے، ایس ٹی ایس اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم سسٹم کینیڈا کا، اس کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ کتنے دنوں میں کیا کیا ریکوائرمنٹس آپ نے میٹ کرنی ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ مختلف پروگرامز ہیں، نہ صرف ڈگریز ہیں، ڈپلوماز بھی ہیں، سرٹیفکیٹس بھی ہیں. اور اگر آپ کو ویزا مل گیا تو اپنے آپ بیوی بچوں کو بھی اپنے ہمراہ یہاں پہ لا سکتے ہیں جس دوران آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم نے شروع میں انٹرو میں نے بات کی گراس روٹس کے حوالے سے کہ جب کمیونٹی کسی ایک چیز کی طرف متحد ہوتی ہے یا میجورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس اور فروٹس ڈیلیور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایس ڈی ایس سسٹم یہ ایک اس کی مثال ہے. اسی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس حوالے سے اور اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم متحد ہو کے کام کریں؟ جی بالکل. دیکھیں میری نظر میں یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی فاؤنڈیشن رکھ دی گئی لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا. جو احمد حسین صاحب آئے تھے جس آفس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس وقت لبرلز اور کنزرویٹو ور ان اے ویری کلوز کنٹینشن، اور اسپیشلی جی ٹی اے میں دیر آر لاٹ آف رائڈنگس جو جہاں پہ پاکستانی ووٹ از دا یو نو از پلیز اے بگ رول. سو انہوں نے ایک میری نظر میں پاکستانی کمیونٹی کو ایک لالی پاپ دیا کہ پاکستان کو انکلوڈ کیا. لیکن اگر آپ فگرز دیکھیں، یہ میرے سامنے فگرز پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو 2019 کے فگرز بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اپروول ریٹ جو ہے وہ 31.16% ہے اور 2020 میں 24.65% ہے. یہی اپروول ریٹ جو ہے انڈیا کا 63% ہے. اور ایک اور کوئک آپ کو انالیسس بتا دوں کہ ایس ٹی ایس سے پہلے 2015 میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا اپروول ریٹ جو ہے 37.25% تھا، جو اب ایس ٹی ایس کے بعد نیچے آ گیا، یعنی کہ 31 یا 24% کے قریب ہوور کر رہا ہے. اب جہاں تک بات آ گئی، آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری آبجیکٹو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی آپٹیمسٹک جسٹ لائک یور سیلف اینڈ راشد صاحب، کیونکہ politics aside, we want to see Pakistan benefiting from this. Pakistani students, coming to Canada and contributing. تو وہ جب تک آپ ہارڈ فیکٹس نہیں ان کی طرف کام کریں گے، یہ چیز امپروو نہیں ہوگی. جو ہمارے پاکستانی نژاد ممبر پارلیمنٹ صدر ہیں، ان کو دے ہیو ٹو اون دا ایشو، دے ہیو ٹو پلے اے بگر رول. اس میں جو اسکاربرو سے جو ہماری ایم پی صاحبہ ہیں وہ امیگریشن کمیٹی میں بھی تشریف رکھتی ہیں.
تو I think she has got direct approach and she can, speak to the minister that why the approval rate is so low. تو اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو میرا خیال میں یہ وہ مثال وہی ہے کہ کام سٹارٹ تو کیا لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ تو میں نے بہت سارے پروگرامز میں یہی بات ہوتی ہے اور اس کو لوگ پولیٹیکل اینگل سے لیتے. میں آپ کو چھوٹی سی ٹیکنیکل دو تین چیزیں, مجھے پروگرام کو ریپ اپ کرنا ہے, اگر آپ کوئکلی ایک منٹ دے دیں صرف. وہ یہ ہے کہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور راشد صاحب, کہ ہمیں پاکستانی بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. انہیں کہیں کہ وہ یہاں پہ جو RCIC کنسلٹنٹس ہیں ان کے ذریعے اپلائی کریں, بجائے کہ وہ وہاں پہ گوسٹ کنسلٹنٹس جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے اینٹنا چاہتے ہیں کہ جی ویزا لگ جائے گا تو 10 لاکھ لے لیں گے 20 لاکھ, اس سے بچیں. آپ جب ریکگنائز جو ہاں جی بہت اچھی بات آپ نے کی سلمان صاحب. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا. میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر راشد صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ونیپیگ سے, سلمان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مسز ساگا سے, کینیڈا میں جو ہے وہ ہم یہ بات کر رہے تھے اور ہماری کوشش تھی ناظرین کہ آج آپ کو پاکستان میں دیکھنے والوں کو, کینیڈا امریکہ میں دیکھنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ کینیڈا میں کس طرح سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا بھی اب یہاں پہ آنا آسان ہے, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی, ویزے کا پروسیس بھی. گو کہ سلمان صاحب نے اور ڈاکٹر راشد صاحب نے اس طرف گفتگو ضرور کی کہ ابھی پروسیس کے اندر نکھار ابھی فردر باقی ہے, لیکن جتنا ہم اس کو اپلائی کریں گے, جتنا اس کو استعمال کریں گے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا جائے گا. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ جو کنسلٹنٹس ہیں جو کینیڈا کے اپرووڈ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان یونیورسٹیز میں اپلائی کریں اور ویزے کی پروسیس کی لائن میں لگیں. لیکن ہمت آپ نے نہیں ہارنی ہے, چاہے آپ مڈل کلاس سے ہیں, لوور مڈل کلاس سے ہیں. میرا, راشد صاحب کا, سلمان صاحب کا اور جیو کی اس کاوش کا پرپز ہی یہی ہے کہ آپ کو اس طرف انسپائر کیا جائے تاکہ آپ اپنے اعلیٰ تعلیم کے گول کو لازماً حاصل کر سکیں اور کینیڈا کو آپ کسی بھی حوالے سے مائنس نہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اویس اقبال کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا, برامپٹن, مسز ساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star Realty.